بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان، قسط نمبر 38۔ بلال نے پہلے اس نوکر کلب کا رخ کیا جو کہ بند تھا چھٹی کی وجہ سے، یا پھر گوگی بٹ نے خود بند رکھا ہوا تھا، وجہ اسے پتہ نہیں چلی۔ اس کے بعد اس نے شادی ہال کا رخ کیا، سیکیورٹی گارڈ سے ملا، پھر آفس میں مینیجر سے ملا، لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد وہ اپنے اسکول چلا گیا جو کہ شادی ہال کے بالکل سامنے سڑک کی دوسری طرف تھا۔ بلال اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، 3 بج رہے تھے۔ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ موبائل پر بیل ہوتی ہے، وہ کال ریسیو کرتا ہے۔ خیریت تو ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں پریشان تھی، آپ آج آئے کیوں نہیں؟ فون کرنے والی کوئی لڑکی تھی جس نے میٹھی اور نفیس آواز میں بہت سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے۔ میں بزی تھا اس لیے آج نہیں آ سکا، نیکسٹ سنڈے آئی ول کم، اللہ حافظ۔ بلال نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور ایک بار پھر سوچو کے سفر میں روانہ ہو گیا۔ وہ ان کمینوں کا پتہ چلانا چاہتا تھا جلد سے جلد۔ تم دیکھ لینا کوئی لڑکی کا چکر ہے، بڑی چمچی بنی پھرتی ہو اس کی، ناہید نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے توشی کو دیکھ کر کہا، جو کہ اس کے سامنے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیبی اور ناہید کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ نوشی اور توشی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ دیکھ لیا اس کا بیہیویئر؟ مجھ سے نہیں پوچھا، اتنی چوٹیں لگی ہیں مجھے، ماما سے افسوس نہیں کیا۔ میں اور ماما کتنا سٹریس فیل کر رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے بعد۔ شعیب سوپ پیتے ہوئے بولا، وہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔ توشی تیور دکھاتے ہوئے بولی تھی، اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ دیکھو کیا حال ہو گیا ہے میرے بچے کا۔ ناہید نے توشی کو غصے سے جواب دیا، وہ جو صبح سے دفع ہو گیا ہے اسے تو کچھ نہیں کہا تم نے؟ بھائی یہ ہے میرا، وہ نہیں، اسے کیا کہوں؟ توشی غصے سے چلائی، اس کا تو منگیتر ہے، وہ بھی بچپن سے، کیا اس سے بھی کوئی رشتہ نہیں ہے؟ ناہید آنکھیں نکالتی ہوئی بولی، شکر ہے آپ اسے منگیتر تو مانتی ہیں۔ ہاں ایک اور بات، وہ بولتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے، مجھے یقین ہے وہ کچھ کر رہا ہوگا اس وقت بھی، آپ لوگوں کی طرح۔ کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی توشی وہاں سے جا چکی تھی۔ کوئی مر جائے کھانا تو پھر بھی نہیں چھوڑا جاتا، انسان ہے، ناہید نے جواز پیش کیا۔ بلال نے فوزیہ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے فون کیا تھا۔ سر میں تو خود آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں عصر کی نماز کا انتظار کر رہی تھی، کب آپ کا نمبر کھلے تو آپ کو اطلاع دوں۔ فوزیہ نے کال ریسیو کرتے ہی اپنی باتیں کہہ دی۔ کیوں خیریت ہے؟ بلال نے پوچھا۔ سر وہ کل رات کو جو ہوا آپ کو پتہ ہے، میں بھی وہاں تھی۔ تم گھر پر ہو؟ بلال نے پوچھا۔ جی سر۔ فوزیہ بولی، میں آتا ہوں، بلال نے جواب دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا، مجھے فوزیہ کا خیال کیوں نہیں آیا؟ خیال آتا بھی کیسے؟ ڈی جے اور توشی نے فوزیہ کا ذکر ہی نہیں کیا تھا ساری گفتگو کے دوران۔ بلال جلدی سے فوزیہ کے گھر پہنچا۔ مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے فوزیہ نے رات والی بات بتانا شروع کی۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ بلال اٹھا اور نوان پند گاؤں کی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسجد جاتے ہوئے اس نے ڈی جے کو فون کیا، اگر طبیعت ٹھیک ہے تو فوزیہ کے گھر آ جاؤ۔ بلال نے فون پر کہا۔ ڈی جے نے بتایا گلشیر خان صاحب بھی موجود ہیں، ان سے میری بات کرواؤ۔ خان صاحب آپ ڈی جے کو لے کر آ سکتے ہیں جوہر ٹاؤن؟ بلال نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ضرور ضرور، گلشیر خان بولے تھے۔ بلال واپس آیا تو فوزیہ کی والدہ نے چائے اور بسکٹ وغیرہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ چند منٹ بعد ڈی جے نے فون پر اطلاع دی، ہم باہر خان صاحب کی گاڑی میں ہیں۔ بلال نے بیٹھک کا دروازہ کھولا اور انہیں بٹھایا۔ جو چائے اس کے لیے فوزیہ کی والدہ نے بنائی تھی ان کو دی۔ آپ چائے پئیں، میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ بلال یہ بول کر واپس فوزیہ کے کمرے میں چلا گیا۔ سر ایک کا نام وقاص ہے، اسے وکی کہتے ہیں، اور دوسرا ارسلان ہے، اسے سنی کہتے ہیں۔ ان دونوں کی بہنیں ہمارے اسکول میں پڑھتی ہیں۔ سابقہ ایم این اے چودھری یعقوب کا ایک بیٹا ہے اور دوسرا بھتیجا ہے۔ فوزیہ نے ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ آج بلال کو فوزیہ پر پیار آ رہا تھا۔ ہمیشہ اس نے اسے بی بی سی کہہ کر تنگ کیا تھا، مگر آج بی بی سی کی تفصیلی رپورٹ اسے اچھی لگی۔ اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، خوش رہو ہمیشہ، کسی درویش کی طرح دعا دی اور کمرے سے نکل گیا۔ خالہ سریا چائے کا مگ ہاتھ میں لیے ہوئے بولی، بیٹا چائے تو پی لو۔ امی وہ نہیں پیئیں گے جب تک۔ کیا جب تک؟ فوزیہ کی والدہ بولی۔ صحن میں خالہ نصرت سے بلال کی ملاقات ہو گئی۔ وہ رکا اور خالہ کو غور سے دیکھا اور ان کا دایاں ہاتھ چوم لیا۔ وہ بغیر کچھ کہے سب کچھ کہہ گیا۔ خالہ نصرت اسے مڑ کر دیکھ رہی تھی جاتے ہوئے۔ وہ گھر سے باہر آ گیا اور گلی والے دروازے سے ڈی جے اور گلشیر خان کو چلنے کے لیے کہا، آپ میرے پیچھے آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ محل نما ایک کوٹھی کے باہر تھے۔ ڈی جے گاڑی کی ونڈ اسکرین سے کوٹھی کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ سیکیورٹی گارڈ نے انٹر کام پر اطلاع دی، بلال صاحب آئے ہیں۔ زینت اور مہوش بی بی کے اسکول والے، بڑی بڑی مونچھوں والے، 6 فٹ سے زیادہ لمبے قد کے شخص نے اجازت ملنے کے بعد بلال کو سیلیوٹ کیا اور گیٹ کھول دیا گیا۔ بلال کی گاڑی کے پیچھے خان صاحب اور ڈی جے کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ اندر بڑی مونچھوں والے کئی سیکیورٹی گارڈ تھے جن کے ہاتھ میں جدید اسلحہ تھا۔ ایک ملازم بلال کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ وہ سب کو بڑے سے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں پر تلواریں، شیر کی کھال اور بڑی بڑی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ تصویریں شاید چودھری یعقوب کے آباء و اجداد کی ہوں گی۔ آپ تشریف رکھیں، میں چودھری صاحب کو اطلاع دیتا ہوں۔ ملازم ادب سے کہہ کر اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد ایک بڑی سی ٹرالی نمودار ہوئی جس کے اوپر چائے کے ساتھ کیک، فروٹ، بسکٹ، ڈرائی فروٹ اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ وہی ملازم پھر بولا، آپ چائے پئیں،
चौधरी साहिब अभी तशरीफ लाते हैं। डीजे और खान साहिब चाय पीने में मसरूफ हो गए। आज तो हमारे घर बड़े लोग तशरीफ लाए हैं। चौधरी याकूब अंदर दाखिल होते हुए बोला और बिलाल को गले लगा लिया। उनके पीछे पीछे जीनत और महविश भी आ गई थी। उनकी नजरों में अपने सर के लिए बहुत इज्जत और एहतराम था, जैसे उनके घर उनका पीरो मुर्शिद आ गया हो। बाबा, आपको पता है, पिछले महीने एक लड़के ने मेरी सहेली की कलाई जबरदस्ती पकड़ी थी। सर ने उससे कहा छोड़ दो और अभी माफी मांगो, मगर वो ना माना तो फिर सर ने उसे बहुत मारा और पुलिस को इत्तला दी। महविश अपने बाप को बता रही थी, और वो तो तुमने तो बताया नहीं। जब पुलिस वाले ने कहा बिलाल साहिब आपने कानून हाथ में लिया है, जीनत अपने ताऊ जी को बता रही थी, तो सर ने जवाब दिया नहीं, मैंने कानून हाथ में नहीं लिया, अभी तो सिर्फ मारा है। अगर कानून हाथ में लेता तो जान से मार देता। बिलाल साहिब आप चाय पियो। चौधरी याकूब बोला पहले आपसे एक फैसला करवाना है। बिलाल संजीदगी से बोला। चौधरी याकूब सियासतदान था, वो समझ गया बात कुछ संजीदा नौयत की है। बेटा आप दोनों अंदर जाओ। चौधरी याकूब ने जीनत और महविश को हुक्म दिया। चौधरी साहिब मेरे स्कूल में 127 बच्चियां 9वीं और 10वीं की हैं, जो कि सब जवान हैं। उनमें से ये 2 बच्चियां आपकी भी हैं। ये सब मेरी इज्जत हैं। अगर किसी एक बच्ची के साथ मेरे स्कूल में या इसके आसपास कोई बदतमीजी करे, किसी बच्ची की इज्जत पर हाथ डाले, तो मैं उसका मुंह तोड़ दूं। चौधरी याकूब ने डीजे की तरफ देखा, जिसके चेहरे और माथे पर पट्टियां लगी हुई थीं। बिलाल साहिब आप खुलकर बात करो, मैं फैसला करूंगा। चौधरी याकूब ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा था। डीजे बताओ चौधरी साहिब को सारी बात। बिलाल ने डीजे की तरफ देखकर एतमाद से कहा। डीजे ने सारी बात बताई, शादी हॉल से लेकर स्नूकर क्लब तक। गुलशेर खान गौर से बिलाल को देख रहे थे। चौधरी याकूब ने सारी बात इत्मीनान से सुनी और थोड़ी देर की इजाजत मांगकर ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। चौधरी याकूब अच्छी तरह जानता था बिलाल के ताल्लुकात को। शहर की सारी एलीट क्लास के बच्चे इसके स्कूल में पढ़ते थे और सबसे बढ़कर उसकी नेक नामी और सोशल वर्क से भी सब वाकिफ थे।